بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا۔ ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے اہل سنت کانفرنس۔ میں سنت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات عرض کروں گا، اس لیے کہ ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کو ناجی فرقہ سمجھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چلنے کو عین عبادت تصور کرتے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے سنت کا معنی سمجھیں اور اس کے بعد سنت کی اہمیت سمجھیں، سنت پر عمل کرنے کے فضائل سمجھیں، تو پھر آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ ہم نے اپنا نام اہل سنت والجماعت تجویز کیوں کیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو طویل تو نہ کروں گا، لیکن جتنی گفتگو کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ نہایت مدلل عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش کروں گا، آپ چاہیں تو ابھی اگر آپ کی جیب میں کاغذ ہو پینسل ہو تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ میری تقریر نوٹ کرنے کی حاجت نہیں، وہ تو کیسٹوں کے اندر محفوظ ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ حضرات کو میرے بیان پر کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی گلہ، کوئی شکوہ ہو، آپ حضرات چٹ لکھیں اور میں اس کی وضاحت فرما دیں، اس لیے کہ جس طرح مجھے حق حاصل ہے کہ میں گفتگو آپ سے کروں، آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر کوئی بات میری غلط سمجھے تو مجھے تنبیہ فرمائیں۔ لیکن ایک گزارش میں آپ حضرات سے ضرور عرض کروں گا، ہمارے حضرات کی عادت ہے کہ جب چٹ اور پرچی لکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں،
جب چٹ اور پرچی کا جواب آتا ہے تو پھر چہرے پر ہلکی سی وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں، یہ بات نامناسب ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ حضرات پرچی لکھ کر تنقید فرمائیں گے تو میں برداشت کروں گا خوش ہو کر، جب میری طرف سے جواب آئے تو آپ اس کو بھی سنیں خوش ہو کر، تو پھر سوال کرنے اور جواب دینے میں لذت محسوس ہوگی۔ یہ مناسب نہیں کہ آدمی چٹ تو لکھے خوش ہو کر اور آئے تو چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں، یہ ایک مرد کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ آپ حضرات جتنی چٹیں لکھتے جائیں گے میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی چٹوں کا جواب دوں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حضرات کی چٹ آئے اور میں اس کو ادھورا چھوڑوں انشاءاللہ، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ چٹیں لکھیں اور پیچھے سٹیج پر چلی جائیں اور ان میں سے چٹیں ختم ہو جائیں، یہ چٹیں اڑا دی جائیں اور کوئی چٹیں سٹیج پر نہ پہنچ سکے۔ میں اکثر احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ میری عادت یہ ہے کہ جو چٹ آئے سیدھی سامنے ہے میں آپ کے سامنے کھولوں گا اور کھول کر آپ کو جواب دوں گا۔ آپ کو پورا حق حاصل ہوگا کہ جس موضوع کا آپ چاہیں انتخاب کریں اور چٹ لکھیں، پھر مجھے پورا حق حاصل ہوگا کہ میں جس طرح چاہوں اس کا جواب دوں۔ بات ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ جی مولانا نے بیان کیا اور چلے گئے، ہم ایک بات کہنا چاہتے تھے مگر ہمیں کسی نے کہنے کا موقع نہ دیا۔ آپ حضرات جو بات لکھیں گے میں دیانتداری کے ساتھ اسٹیج پر سنا دوں گا اور آپ کی بات انشاءاللہ سب حضرات سنیں گے اور اس کا جواب حضرات بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے۔ اس لیے جو باتیں آپ لکھیں گے انشاءاللہ جواب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ اگر چٹھیں لکھیں گے تو جواب دیں گے، نئی چٹھیں لکھیں گے تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پڑی بلا وجہ، اگر چٹھیں لکھیں گے تو جواب دیں گے، نئی چٹھیں لکھیں گے تو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پڑی بلا وجہ سوال کو اٹھا اٹھا کے جواب دیتے چلے جائیں۔ میں مختصر گفتگو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، آپ حضرات نے بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے بھی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے اور آپ سے زیادہ اپنی تھکاوٹ کا احساس ہے۔ آپ حضرات صبح آرام فرمائیں گے، فجر کی نماز کے بعد میرا فجر کے بعد پھر مسلسل سفر شروع ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی راحت کا بھی خیال کروں اور آپ کی راحت کا بھی خیال کروں۔ ہمارا چونکہ اصلاحی تعلق حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سلسلے کے ساتھ ہے اور حضرت کے ذوق آپ بخوبی جانتے ہیں، تو کچھ زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ ہم حضرت کے نقش قدم پر چل کر رعایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے اہل سنت کانفرنس۔ میں آپ کے سامنے پہلے یہ عرض کروں گا کہ سنت کہتے کسے ہیں، یہ آپ حضرات فرمائیں گے کہ بات کہنے کی حاجت ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کسی عام آدمی سے پوچھو گے کہ سنت کا معنی کیا تو وہ کہے گا ہر وہ کام جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنت ہے، حالانکہ سنت کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کام فرمائے وہ سنت بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی عمل کے سنت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں تو اللہ کے پیغمبر کا عمل سنت بنتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت نہیں بنتا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے ایک کام کیا ہو اور اس کام کو مسلسل فرمایا ہو۔ اگر نبی ایک کام فرمائیں اور بعد اس عمل کو چھوڑ دیں، ایسے عمل کو مسنون نہیں کہتے بلکہ ایسے عمل کو متروک کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک عرض کرتا ہوں، مثال آپ کے سامنے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سنت ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے ادا کی ہے لیکن سنت کہنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ خاتم الانبیاء نے اگرچہ نماز پڑھی مگر اس عمل کو نبی نے چھوڑ دیا۔ پہلے نماز بیت المقدس طرف منہ کر کے پڑھی، بعد میں حکم کو چھوڑا اور منہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کیا۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مسنون عمل ہے اور بیت المقدس طرف منہ کر کے عمل کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ متروک عمل ہے۔ تو سنت بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور اس کام کو چھوڑا نہ ہو بلکہ نبی نے کام کو مسلسل کیا ہو۔ عمل مسنون بننے کے لیے دوسری شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور وہ کام نبی نے عادتاً کیا ہو، عذراً اور ضرورتاً نہ کیا ہو۔ خاتم الانبیاء کے کام 2 قسم کے ہیں، بعض اعمال اللہ کے پیغمبر نے فرمائے وہ نبی کا عذر اور نبی کی ضرورت تھی، اور بعض کام اللہ کے پیغمبر نے فرمائے ہمارے نبی کی مبارک عادت اور مستقل طریقہ تھا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ بخاری شریف اٹھائیں، بخاری شریف میں آپ کو ملے گا کان یصلی فی نعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے۔ اب دنیا میں کسی عالم سے آپ پوچھیں، میں بلا تفریق مذہب کہتا ہوں، آپ اہل سنت والجماعت دیوبند کیا جائیں،
آپ علماء بریلوی کے جائیں، آپ علماء اہل حدیث کے جائیں، آپ دنیا میں کسی مسئلہ کے عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ حضرت ہمیں نماز کی سنتیں بتائیں، تو کوئی بھی آپ کو یہ سنت نہیں بتائے گا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی انسان تبلیغی جماعت میں جائے، وہ 3 دن لگائے، وہ 10 دن لگائے، 1 ماہ 40 دن یا 4 ماہ یا سال یا پوری زندگی وقف کر دے، آپ اس سے پوچھیں بھی نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ آج تک کبھی آپ نے نماز کی سنتوں کی فہرستوں میں یہ سنا ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے؟ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کے نماز پڑھی، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جوتا پہن کر نماز پڑھی، مگر جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے پیغمبر کا مبارک عمل ضرور ہے، نبی کی عادت مبارکہ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی نہ تھی، لیکن ضرورتاً اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کر نماز بھی پڑھی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ حضرات میدان جہاد میں نکلے ہیں، آپ حضرات حج عمرہ کے قافلے میں چلے ہیں، آپ حضرات کسی جگہ جماعت کا سفر فرما رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، دوپہر کا وقت ہے اور نیچے بچھانے کے لیے مصلی موجود نہیں اور آپ کا جوتا پاک ہے، آپ جوتا پاک پہن کر نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ ایک ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا جائز ہونا اور ایک ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا مسنون اور سنت ہونا، دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے، لیکن جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اس کا کوئی آپ کو دنیا میں قائل نہیں ملے گا۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، آپ صحیح بخاری اٹھائیں، امام بخاری نے 4 مقامات پر روایت کو بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فبال قائما، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب دیکھیے آپ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی انسان تمہیں یہ بتائے کہ ان النبی کان یبول قائما، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، ایسے آدمی کو سچا نہ ماننا بلکہ جھوٹا سمجھنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر تمہیں کوئی بتائے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امی عائشہ بھی ٹھیک فرماتی ہیں، حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری بھی ٹھیک فرماتے ہیں۔ امام بخاری کے فرمانے کا مقصد اور ہے، امی عائشہ کے فرمانے کا مقصد اور ہے۔ امی عائشہ فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے نبی کی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت تھی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں عادت تو نہ تھی لیکن اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، نبی کا عذر تھا۔ اب عذر کئی بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے ٹانگ میں تکلیف ہوگی، نبی بیٹھ نہ سکتے ہوں گے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ عذر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بخاری کے الفاظ آتا صبات قوم فبال قائما، حضور کوڑی پہ تشریف لے گئے، اگر وہاں بیٹھ کر پیشاب فرماتے تو ٹانگوں پر یہ کپڑے پہ چھینٹیں پڑتی، تو نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب پیغمبر کو عذر اور ضرورت تھی نا، ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بات کہتا ہو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کام کا اللہ کے پیغمبر کا ضرورتاً کرنا اور بات ہے اور اللہ کے پیغمبر کا عادتاً کرنا اور بات ہے۔ سنت وہ عمل بنے گا جو نبی نے عادتاً فرمایا ہو، اگر عذر اور ضرورتاً فرمایا ایسا عمل پیغمبر کا سنت نہیں بنا کرتا۔ میں ایک اور تیسری شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو لیکن امت کے لیے کیا ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے کام کیا لیکن امت کے لیے نہیں کیا بلکہ وہ کام پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، ایسا عمل بھی سنت نہیں بنتا۔ اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ جب حضور دنیا سے گئے تو پیغمبر کے حرم میں 9 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو نبی نے بیک وقت 9 ازواج مطہرات سے نکاح کیے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی کتنی بیویوں سے نکاح کرنا سنت ہے، تو کوئی آدمی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ پیغمبر نے 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عام امتی کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں لانا حرام اور نجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ تم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا، اللہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، نبی نے 9 بیک وقت کیے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کام نبی نے کیا مگر سنت نہیں بنتا۔ میں ایک اور کبھی کبھی پیغمبر ایسا کام کرتے ہیں جو امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا۔
جائز خاص بھی نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا. آپ کو بھی کون سا عمل ہے؟ مثلا اللہ کے پیغمبر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پیغمبر بیت اللحم، بیت اللحم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا، بیت المقدس آسمان اول اور اوپر گئے. نبی 1 منٹ یا 2 منٹ ایک رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے. لیکن آپ نے سنا کہ کوئی انسان یہ بات کہتا ہو کہ معراج کا سفر کرنا سنت ہے؟ معراج کا سفر نبی نے کیا ہے مگر معراج کا سفر امت کے لیے سنت نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور بات یاد ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی بھی عمل کے سنت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ نبی نے کام مسلسل کیا ہو، کام کر کے چھوڑ نہ دیا ہو. نمبر 2، اللہ کے پیغمبر کے عمل کے سنت ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نبی نے کام عادتاً فرمایا ہو، ضرورتاً عذراً نہ فرمایا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ امت کے لیے کرنا جائز ہو. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو عمل مسنون بنتا ہے. اچھا، آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ کام اللہ کے نبی نے کیا لیکن وہ کام مسنون نہیں بنتا، تو بنتا کیا ہے؟ میرے دوستو ذہن نشین فرما لیجیے، اللہ کے پیغمبر کے عمل 2 قسم کے ہیں. بعض عمل وہ ہیں جو عمل محمدی ہیں اور بعض عمل وہ جو عمل مسنون ہے. اگر نبی نے کام کیا اور چھوڑ دیا یہ عمل محمدی ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا، عادت نہ تھی، ضرورت تھی، یہ عمل مسنون نہیں، عمل محمدی ہوگا. اللہ کے پیغمبر نے کام کیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا، یہ عمل محمدی ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں اس لیے ہم مسنون نماز کی دعوت دیتے ہیں، محمدی نماز کی دعوت نہیں دیتے. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہم نکاح مسنون کی دعوت دیتے ہیں، نکاح محمدی کی دعوت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان اہل سنت والجماعت ہوگا وہ مسنون عمل دے گا اور دوسرا محمدی عمل کی دعوت دے گا. کبھی ہمارے حضرات کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا یہ کام محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ نے کیا، ایک کام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ نے کیا. جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا یہ کام محمدی ہوگا، جو کام محمد بن رسول اللہ نے کیا یہ کام مسنون ہوگا. محمدی ہونا اور بات ہے، مسنون ہونا اور بات ہے. ہمیں کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد رسول اللہ کا بڑا ہے. آپ کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، پیغمبر آمنہ کے گھر آئے، پیغمبر عبداللہ کے گھر آئے. نبی 40 سال تک مکہ کی سرزمین پہ زندہ رہے. یہ محمد بن عبداللہ تھے. 40 سال کے بعد حضور پہ جبریل آئے اور حضور نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا. جب تک اعلان نبوت نہیں تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا، جب اعلان نبوت ہوا وہ محمد الرسول اللہ ہوا. ہم نے کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے. جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا وہ کام محمدی ہوگا، جو محمد الرسول اللہ نے کیا وہ کام مسنون ہوگا. ہم عمل مسنون کی دعوت دیتے ہیں، عمل محمدی کی دعوت نہیں دیتے. نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، اہل سنت والجماعت. میری بات آپ کے ذہن میں آئی؟ یہ سنت اور عمل محمدی میں فرق ہے. یہ باریک فرق لوگ سمجھتے نہیں تو لوگوں کو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، ارے تم کیسے لوگ ہو کہ تم عمل مسنون کہتے ہو محمدی کیوں نہیں کہتے؟ میرے دوست اگلی بات ذہن نشین فرما لیں. ایک عمل تو وہ جس کو میں نے مسنون کہا وہ عمل ہے پیغمبر کا، اس کے مسنون ہونے کے لیے میں نے 3 شرطیں عرض کی ہیں. ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں. ممکن ہے آپ کے اوپر ایک اور سوال آ جائے، دیکھیں بھائی تم مسلمان ہو، تم حنفی ہو، تم سنی ہو، تم جمعے کے دن اذانیں کتنی دیتے ہو؟ ہم کہیں کہ جمعے کے دن اذان تو 2 دیتے ہیں. کوئی شخص کہہ دے گا کہ نبی نے 2 اذان، نبی نے 1 اذان دی ہے، تم نے 2 اذان دی، دونوں کو سنت کیسے کہہ دیا؟ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کتنی پڑھتے ہو؟ ہم کہیں گے تراویح 20 پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں. وہ شخص کہہ دے گا کہ 20 رکعت تراویح پورا مہینہ پڑھنا یہ تو پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، تم نے مسنون کیسے کہہ دیا؟ اس کے لیے میرے دوستو ایک بات ذہن نشین فرما لیں. یہ اصول اللہ کے پیغمبر نے دیا اور ائمہ نے ہمارے سامنے پیش کیا. ہم کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عمل مسنون وہ جو پیغمبر نے کیا، ایک ہوگا عمل مسنون جو خلیفہ راشد نے کیا، ایک ہوگا عمل مسنون جس پہ صحابہ کا اجماع ہوا. جس طرح نبی عمل کریں اور 3 شخص آئی جائیں عمل مسنون بنتا ہے. بین اسی طرح اگر ایک مسئلے پہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو، سب صحابہ اس پہ اتفاق کر لیں، یہ خلیفہ راشد کا اجتہاد ذاتی نہیں بنتا بلکہ خلیفہ راشد کا اجتہاد مسنون بنتا ہے. جس طرح پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے، خلیفہ راشد کے ایسے اجتہاد پہ جس کو سارے صحابہ مان لیں اس پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ میرے پیغمبر
پیغمبر نے اعلان کیا، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اس کا دنیا میں کسی انسان نے انکار نہیں کیا۔ کائنات میں جتنے لوگ آئے حضرت آدم سے رسول اللہ تک، یہ جتنے انبیاء ایک طرف کر دو، باقی غیر نبی ایک طرف کر دو، اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ نبی معصوم ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں دو چیزیں معصوم بنتی ہیں، نبی بھی معصوم ہوگا، امت کا اجماع بھی معصوم ہوگا۔ جو بات نبی فرما دے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، جس پہ امت جمع ہو جائے اس میں غلطی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی جو معصوم ہے، وہ نبی جس کے بارے میں رب قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ نبی کہتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الضَّلَالَةِ، اور روایت کو نقل کرنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، صحابی رسول ہے، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، اور عبداللہ بن عمر وہی ہے کہ جب رفع یدین کی حدیث آئے تم کہتے ہو عبداللہ بن عمر وہ تھا جو پیغمبر کا متبع سنت تھا، صحابہ میں اتباع سنت میں معروف تھا۔ اس عبداللہ بن عمر نے پیغمبر کا ارشاد نقل کیا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، حضور نے اعلان کیا اللہ محمد کی امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرنے دیتے، نہیں ہونے دیتے۔ مجھے بات کہنے دیجیے کہ جس طرح پیغمبر کے عمل میں گمراہی نہیں ہو سکتی، رب کعبہ کی قسم امت کے اجماع میں گمراہی نہیں ہو سکتی، جس طرح پیغمبر کا عمل یہ معصوم ہے، اجماع امت بھی معصوم ہے۔ جو نبی کے عمل کو نہیں مانتا اہل سنت نہیں ہے، امت کے اجماع کو نہیں مانتا اہل سنت وہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ اعلان میرے دوست تو بات یہ نشین فرما لیجیے، میں دلائل دوں گا، آپ میرے دلائل کو توڑ دیں، تم چٹ لکھو میں جواب دوں گا، تم مناظرہ کرو میں چیلنج قبول کر لوں گا۔ میری عادت نہیں ہے گالی دینے کی، میری عادت نہیں ہے تمہارا نام لے کے برا بھلا کہنے کی، لیکن موقع بیان کرنے کا تو مجھے حق کہنا، میں اپنا موقع بیان کرتا ہوں، تم اپنا موقع بیان کرتے چلے جاؤ۔ میں نے عرض کی بات کو سمجھو، ایک ہے پیغمبر کا عمل، وہ کب بنے گا؟ جب تین شرطیں بڑھ جائیں۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد، یہ مسرور کب بنے گا؟ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو اور صحابہ کو اس پہ اتفاق ہو۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ ہم یہ آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں روایت جاتا ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا وعظنا رسول اللہ موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اللہ کے پیغمبر نے خطبہ دیا، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل تڑپنے لگے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ اوصنا کان ھذی موعظۃ مودع اور مودع، اللہ کے پیغمبر ہمیں نصیحت فرما دیجیے۔ آپ کی گفتگو سے یوں محسوس ہوتا ہے آپ کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے دوست بات نشین فرما لیں، تقوی کا معنی یہ نہیں ہوتا انسان گناہ نہ کرے، یہ تقوی کا معنی غلط اور ادھورا ہے۔ انسان گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرنا یہ بھی تقوی ہے، گناہ کر کے توبہ کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ جو گناہ نہیں کرتا وہ بھی رب سے ڈرتا ہے، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ بھی تو رب سے ڈرتا ہے نا، ورنہ توبہ کیوں کرتا؟ ہم نے تقوی کا معنی غلط بیان کیا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی ہے، گناہ کے بعد توبہ کر لے وہ بھی متقی ہے۔ اولاً گناہ نہ کرنے والا وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور گناہ کر کے توبہ کرنے والا یہ بھی اللہ سے ڈرا ہے تو توبہ کی ہے نا، اگر رب سے نہ ڈرتا یہ توبہ کیوں کرتا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، نمبر ایک اللہ سے ڈرتے رہنا، بسمے وطاعتے وان کان عبدا حبشیہ، حکمران شریعت کے مطابق بات کرے، بات کو سننا عمل بھی کرنا، اگر حکمران غلام کیوں نہ ہو۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، میں محمد دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد تم لوگ آئیں گے، میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا۔ فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، میں دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد دینی مسائل میں تم اختلافات کو دیکھو گے۔ فعليكم بسنتي، میرے دین میں اختلاف کو دیکھ کے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ فعليكم بسنتي، تم میری سنت پہ عمل کرنا، اگر دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت پہ عمل کرنا۔ نمبر دو وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر کسی مسئلے پہ میری سنت تمہیں معلوم نہ ہو پھر خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا۔ نبی نے اپنی سنت پہ عمل کرنے کو ضروری قرار دے دیا، خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنے کو ضروری قرار دے دیا۔ آگے سنیے اللہ کے پیغمبر نے کتنی عجیب بات کی ہے۔ میں علماء کے لیے بات کہتا ہوں، بات تو عوام بھی سمجھے گی لیکن علماء طلباء ذرا جلدی بات کو سمجھ آئیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین
تمسکوا بہا وعضوا علیہا۔ میرے طالب علم بھائیوں، آپ حضرات بتاؤ کیا یہ نحو قاعدہ نہیں ہے؟ اگر پیچھے چیزیں دو موجود ہوں تو تثنیہ ضمیر تثنیہ کی آتی ہے، ضمیر واحد کی نہیں آتی۔ اگر مرجع ایک ہو ضمیر واحد کی ہوگی، مرجع دو ہوں گے ضمیر تثنیہ کی ہوگی، مرجع تین یا زیادہ ہوں گے تو ضمیر جمع کی آئیے۔ اب اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تمسکوا بہا، کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو، خلیفہ راشد کی سنت کو لازم پکڑو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا، پیغمبر نے ضمیر ایک بیان کی جبکہ سنتیں تو دو تھی نا۔ نبی نے اعلان کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ میرے بعد تم اگر دین میں اختلاف دیکھو گے تو کس پہ عمل کرنا؟ علیکم بسنتی، نبی کی سنت پہ اور خلیفہ راشد کی سنت پہ۔ تو سنتیں کتنی بنی؟ بولیے کتنی بنی؟ تو پھر تمسکوا بہا کہنا چاہیے، تمسکوا بہما فرمانا چاہیے۔ بھئی دو سنتیں بنی نا تو تمسکوا بہما فرمانا چاہیے تھا، نبی نے بہما نہیں فرمایا، تمسکوا بہا کہا، وعضوا علیہما نے وعضوا علیہا کا۔ یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر کے کلام میں نکتہ کیا ہے؟ میری بات یہ نشین فرما لو، نبی نے تمسکوا بہا نہیں بہا فرمایا، وعضوا علیہما نے ہا فرمایا۔ نبی نے بہما کی بجائے ہا کہہ کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ دیکھ رہے سنتیں دو ہوگی لیکن در حقیقت ایک ہوگی۔ اتباع سنت میں جیسے نبی کی سنت ضروری ہے، خلیفہ راشد کی سنت کا وہی مقام ہے۔ دونوں کے مقام کو ایک بیان کرنے کے لیے پیغمبر نے ضمیر واحد کی ذکر کیا ہے، ضمیر تثنیہ کی نہیں لائی۔ چلیے لیتا ہوں کہ اس کا مرجع دو نہیں ہوگی، مرجع ایک ہوگی۔ میں اگلی بات کہتا ہوں، اچھا پھر اگلی بات، سنت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں کہتا ہوں اب توجہ کرنا، ایک ہے نبی کی سنت، ایک ہے خلیفہ راشد کی سنت۔ فرماتا ہے تمسکوا بہا، اگر اس کا مرجع دونوں ہوگی، کل واحد منہما، میں نے اس کا معنی بیان کر دیا۔ اگر اس کا مرجع دونوں نہیں ہوگی، مرجع ایک ہو یا نبی کی سنت یا خلیفہ راشد کی سنت، تو دونوں کا مرجع کیا ہوگا؟ میں علماء سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر مرجع دو موجود ہوں اور ضمیر ایک آ جائے تو مرجع ابد بنتا، مرجع اقرب بنتا ہے۔ ایک مرجع دور کا ہے، ایک مرجع قریب کا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ مرجع اقرب ہوگا، ابد نہیں ہوگا۔ پھر مجھے یہ بات کہنے دیجیے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو تو میری سنت لازم پکڑو، خلیفہ راشد کی سنت لازم پکڑو۔ لیکن میرے نبی آخر نبی تھے نا، پیغمبر کی سنت پہ کوئی دھوکہ نہ دے گا۔ جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا وہ کہے گا میں نے کلمہ نبی کا پڑھا، میں سنت نبی کی مانتا ہوں، میں نے کلمہ نبی کا پڑھا، میں عمل نبی کا مانتا ہوں، میں نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا، میں طریقے عمل پہ نبی کے طریقے پہ چلوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، جو طریقہ میرا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، خلیفہ راشد کا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا نہیں، جو طریقہ میرا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے، خلیفہ راشد کا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی کے طریقے کے اختلاف نہیں تھا، نبی نے تاکید نہ فرمائی، خلیفہ راشد کے طریقے پہ اختلاف ہونا تھا۔ فرمایا تمسکوا بہا، خلیفہ راشد کی سنت کی باری ہے، تمسکوا بہا کا خلیفہ راشد کی باری ہے، وعضوا علیہا کا میں کہتا ہوں اپنی سنت کی باری ہے، صرف علیکم کہا خلیفہ راشد کی باری ہے، تمسکوا بہا وعضوا علیہا۔ نبی کی سنت میں اختلاف نہیں تھا، پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا، خلیفہ راشد کی سنت میں اختلاف ہو سکتا تھا، پیغمبر نے تاکید ایک نہیں کی بلکہ تین فرمایا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور۔ بہاول نگر کے مسلمانوں، میں اگلی بات کہتا ہوں، نبی نے فرمایا اگر تم دین میں اختلاف دیکھو میری سنت خلیفہ راشد کی سنت۔ اچھا حضرت ہمیں آپ فرمائیں اگر ایک مسئلے پہ آپ کی سنت بھی نہیں ملتی، خلیفہ راشد کی سنت موجود ہے، لوگ اس کو مانتے نہیں، ہم کیا کہیں؟ پیغمبر کا جملہ سنو، فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، میری سنت کو بھی چھوڑ دو، خلیفہ راشد کی بھی سنت کو چھوڑ دو۔ محدثات الامور یہ محدث ہوگا، فإن كل محدثۃ بدعہ، یہ بدعت ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا نا اگر دین میں اختلاف ہو نبی کی سنت تھامو، نبی کی سنت نہ ملے خلیفہ راشد کی سنت تھامو، نبی کی سنت ملتی نہیں خلیفہ راشد کی سنت مانتے نہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر کیا کہے؟ نبی نے فرمایا میری سنت ملے نا، خلیفہ راشد کی سنت ملے مگر عمل کرو نا، یہ عمل اس کے مقابلے میں آئے، فرمایا وہ بدعت ہوگا۔ اب نبی کی سنت بھی نہ ہو، خلیفہ راشد کی سنت کے مد مقابل عمل آ جائے، پیغمبر اس کو سنت نہیں فرماتے، پیغمبر بدعت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، نبی اور خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑ کے مد مقابل آنے والا عمل وہ بدعت ہے۔ حضور نے فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعہ، ہر محدث بدعت ہے۔ مجھے بات کہنے دیجیے کہ نبی کے سنت کو ماننا یہ بھی عمل ضروری ہے، خلیفہ راشد کے عمل کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ خلیفہ راشد اور نبی کی سنت کو ماننے والا اہل سنت ہے، اور نبی اور خلیفہ راشد کی سنت کو چھوڑنے والا اہل سنت نہیں ہوتا، اہل بدعت ہوتا ہے۔
اہل سنت نہیں ہوتا بلکہ میں آپ کے سامنے سوال اٹھا رہا تھا، اللہ کرے وہ بات آپ کے ذہن میں ہو. میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ کبھی کبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں آپ کو یہ نبی کی سنت کہتے ہیں مولانا ہم آپ کی بات مانتے ہیں، خلیفہ راشد کی سنت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک تو یہ تھا، ان کے مد مقابل عبداللہ بن عمر کا مسلک تو یہ تھا، حضرت عمر بن خطاب کا فلاں مسلک یہ تھا، عبداللہ بن عمر کا مسلک یہ تھا. ہمیں روایات میں ایسے بہت سارے مسائل ملتے ہیں اسی مسئلے پہ خلیفہ راشد کا اجتہاد اور تھا اور بعد کے صحابی کا اجتہاد اور تھا. تب تو صحابی خلیفہ راشد کے اجتہاد کو نہیں مانتا تو معلوم ہوا خلیفہ راشد کے فیصلے کو ماننا ضروری نہیں ہے. میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا اجتہاد، ایک ہوتا ہے خلیفہ راشد کا مجتہدانہ فیصلہ. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر خلیفہ راشد اجتہاد کرے اس کے مد مقابل صحابی کا اجتہاد موجود ہوگا، لیکن جس اجتہاد کو خلیفہ راشد بطور فیصلہ پیش کرے اور باقی سارے صحابہ مان لے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. ہم خلیفہ راشد کے ہر اجتہاد کو پیغمبر کی سنت کا درجہ نہیں دیتے، ہم خلیفہ راشد کے اس اجتہاد کو نبی کی سنت کا درجہ دیتے ہیں کہ جس اجتہاد کو سارے صحابہ نے مان لیا اور وہ قانون بنا. اب جس طرح پیغمبر کی سنت یہ قانون شریعت ہے، خلیفہ راشد کا اجتہاد جس کو سارے صحابہ مان لیں وہ بھی قانون شریعت ہے اور اس کی پابندی کرنا اہل سنت کے ذمہ لازم ہے. تو میرے دوستو میں نے عرض کیا سنت کا معنی ذہن میں آ گیا. اگر نبی کا عمل ہو تو 3 شرطیں ہیں، اگر نبی کا عمل نہ ہو خلیفہ راشد کا عمل ہو تو 1 شرط ہے خلیفہ راشد اجتہاد کرے باقی صحابہ مان لیں. یہ تو ہے سنت. ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو انسان سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فضائل ارشاد فرمایا، فرمایا من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی فقط احبنی، جو میری سنت پہ عمل کرے گا مدہ سنت کو زندہ کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھ سے محبت کرتا ہے. پوری دنیا نے راستہ الگ کر لیا، اس دیوان نے راستہ الگ کر دیا. یہ نبی کا عاشق تھا تو الگ ہوا نا. اس نے جو خاندان کو چھوڑا، اس نے جو قبیلے کو چھوڑا، اس نے جو برادری کو چھوڑا، اس نے جو سب کو چھوڑ دیا، یہ الگ تھلگ پیغمبر کے عشق میں مبتلا ہے، پیغمبر کی محبت میں اب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے. یہ دلیل محبت ہے نا. اس لیے حضور نے فرمایا من احیا سنتی من احیا سنتا من سنتی امیتت بعدی، جب سنت کو مٹا دیا جائے ایک دیوانہ اٹھے اور پیغمبر کی سنت پہ کھڑا ہو جائے. لوگ کہتے ہیں اس دور میں تم پگڑی باندھتے ہو، لوگ تو پگڑی باندھنا یہ عیب سمجھتے ہیں. اس دور میں پیغمبر کا لباس باندھتے ہو، اب تو لباس بدل گیا. اس دور میں تم بیٹھ کے نیچے کھانا کھاتے ہو، اب تو دور بدل گیا. اس دور میں تم نکاح مسجد میں کرتے ہو، اب تو دور بدل گیا. اس دور میں بستر اٹھا کے دین کی بات کرتے ہو، اب تو ماڈرن دور ہے، دور بدل گیا. اس دور میں تم پرانی باتیں کرتے ہو، اب تو دور بدل گیا. دور ایک طرف ہے، یہ دیوانہ ایک طرف ہے، امت ایک طرف ہے، یہ دیوانہ ایک طرف ہے. لوگ آئیں گے شلوار کہا، لوگ آئیں گے ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچی ہوگی، یہ دیوانہ اپنی شلوار اٹھا کے پھر رہا ہے. لوگ آئیں گے سب سے ننگے جانوروں کی طرح گھومیں گے، یہ پیغمبر کا امامہ باندھ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. لوگ تانے کسیں گے نا، لوگ برا کہیں گے، معاشرہ تجھے کیا کہے گا، لوگ تجھے کیا کہیں گے. اور یہ بزبان حال کیا لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ سمجھتے اچھا نہیں ہے لیکن محبت کی محبت میں یہ چلتا جا رہا ہے. فرمایا ایسے دور میں نبی کی میری سنت کو لوگ چھوڑ دیں اور یہ سنت کو زندہ کریں. فرمایا دلیل محبت ہے اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ وہی جائے گا جہاں میں محمد جاؤں گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور میری سنت کو زندہ کرنے والا میرا محبوب ہے، میرا محب ہے، میرا دیوانہ ہے، میرا عاشق ہے. اور جب قیامت کے بعد جنت میں جاؤں گا میرا عاشق وہی جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے دوسری حدیث بیان فرمائی، میں آخری بات ذکر کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں یہ حدیث بھی سمجھو اور حدیث کا مطلب بھی سمجھو. ہم نے فضائل میں روایت کو بیان کیا لیکن بہت سے لوگ روایت کا معنی نہ سمجھے، کم عقلی کے بنیاد پہ معنی غلط کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر میات شہید، کہ جس آدمی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، صرف زندہ نہیں کیا تمسک پہ سنت کیا، یعنی سنت کو اس نے پکڑ لیا، سنت کو تھاما، جرأت کے ساتھ سنت پہ عمل کیا، لوگوں کے تانے برداشت کیے، پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا. فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دیں گے، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دیں گے. اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور بعض لوگوں نے کہا ارے ہمیں کیا ضرورت ہے میدان میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی، جب یہاں رہ کے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے تو پھر میدان میں جا کے جان دے کے شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے. نہیں میرے دوستو، بہاول نگر کے مسلمانوں یہ بات ذہن نشین فرما لو. ایک ہوتا ہے سنت کا اجر، ایک ہوتا ہے سنت کا مقام، ایک ہوتا ہے شہادت کا اجر اور ایک ہے شہادت کا مقام.
عربی زبان میں اجر کمانا اجرت ہے، اجر کمانا مزدوری ہے، اجر کمانا بدلہ ہے، اجر کمانا ثواب ہے۔ ایک ہوتا ہے مزدوری، ایک ہوتی ہے اجرت، اور ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے ایک بات کہنے دیجیے، آپ کے ملک پاکستان کا صدر ہے، اگر پوچھا جائے صدر مملکت کی تنخواہ کتنی ہے، لوگ کہیں گے 85,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، تنخواہ کتنی ہے؟ وہ بہت تھوڑی ہوگی۔ اسی تنخواہ کو اجرت کہیں گے، اسی تنخواہ کو اجر کہیں گے نا، یہ ہمارے صدر کی تنخواہ ہوگی۔ تم سے پوچھو بھئی تمہارے پنجاب کے گورنر کی تنخواہ کتنی ہے، اجر اجرت کتنی ہے؟ یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ ایک ہوتی ہے اجر اور ایک ہوتی ہے مقام۔ اجرت اور مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مقام کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی زبان میں پروٹوکول کہتے ہیں۔ ایک ہوگا گورنر کا تنخواہ، ایک ہوگا گورنر کا پروٹوکول۔ گورنر کی تنخواہ تو ایک گورنر کی تنخواہ، یہ تو فیکٹری کا جی ایم بھی لے گا گورنر کی تنخواہ سے زیادہ، تو ممکن ہے کیپٹن بھی لیتا ہو گورنر کی تنخواہ سے زیادہ، مہینے میں ہنر بند بھی کما لیتا ہوگا۔ ایک ہے تنخواہ کیا پروٹوکول، گورنر کی تنخواہ تو تھوڑی ہوتی ہے، پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے۔ صدر مملکت کا، پاکستانی حکومت کے صدر کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، پروٹوکول زیادہ ہوتی ہیں، اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی تنخواہ تو ایک جی ایم سے کم ہوگی، لیکن وہ چاہے گا ایک اختیار سے، ایک قلم سے ہزاروں جی ایم کی ملازمتیں ختم کر دے، پورے ملک کے قانون کو بدل دے، پورے ملک کے نظام کو بدل دے۔ پروٹوکول اور بات ہے، تنخواہ اور بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا، جو مشکل حالات میں میری سنت کو لازم پکڑے گا، اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دے گا۔ 100 شہید کا مقام نہیں دے گا، 100 شہید کا اجر اور ثواب دے گا۔ اجر اور بات ہے، مقام اور بات ہے۔ 100 شہید کا ثواب تو ملے گا، لیکن ایک بھی شہید کا مقام نہیں ملے گا۔ شہید کا اجر اور بات ہے۔ جب مقام کی باری آئے، اٹھاؤ آیات کو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس امت کا شہید آئے گا، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، فرشتہ کہے گا ابراہیم خلیل اللہ مانا تم نبی ہو لیکن راہ چھوڑ دو، امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ امت محمدیہ کا شہید آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پروٹوکول ہے، یہ شہید کا اعزاز ہے، یہ شہید کا اکرام ہے۔ اکرام ہونا اور بات ہے اور شہید کا اجر ہونا اور بات ہے۔ میرے دوست میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی روزانہ 100 سنتوں کو زندہ کرتا ہو، تہجد کو پڑھتا ہو، نماز پابندی سے پڑھتا ہو، اپنے وقت شیخ الحدیث شیخ القرآن اور ساری اوصاف اس کے اندر پائی جاتی ہوں، اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آ جائے، اس کا جنازہ پڑھو گے یا نہیں؟ غسل بھی دو گے یا نہیں؟ کفن بھی دو گے یا نہیں؟ اب دیکھو آپ نے اس کو غسل بھی دیا، آپ نے کفن بھی دیا، آپ نے جنازے کی نماز بھی پڑھ دی ہے، لیکن اگر شہید آ گیا، قرآن شہید آ گیا، پیغمبر فرمائیں گے اب غسل نہیں دینا، اس کا جو خون ہے اس کے پانی سے پاک ہے، اب تم نے اس کو غسل نہیں دینا، اس کو تم نے کفن میں کپڑے نہیں بدلنے۔ اللہ کا ان کپڑوں کا مقام ہے، تمہارے سفید کفن کا مقام نہیں ہے۔ جنازے کی بات آئے گی، امام شافعی احمد فرماتے ہیں اس کا جنازہ ہی مت پڑھو۔ کیوں؟ جنازہ تو پڑھا جاتے مغفرت کے لیے، یہ تو بخشا آیا، کیا ضرورت جنازے پڑھنے کی؟ امام حنیفہ فرماتے ہیں جنازہ تو پڑھنا ہے مگر اس لیے نہیں پڑھنا اس کی مغفرت ہو، اس لیے پڑھنا ہے اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جائے۔ یہ شہید کا مقام ہے نا، میں نے اس لیے عرض کیا مقام اور بات ہے، اجر اور بات ہے۔ بہت سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں جب ایک سنت کو زندہ کرنے پہ 100 شہید کا اجر ملتا ہے پھر جان کٹوا کے شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے دوستو، جان کو پیش کرنے سے، خون کو پیش کرنے سے، بدن کے ٹکڑے کروانے سے شہادت کا مقام ملے گا، سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ہزاروں شہیدوں کی مزدوری ایک طرف، ایک شہید کے مقام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقام اجر میں زمین و آسمان کا فرق ہے نا، لیکن ہم کم علمی کی بنیاد پہ بہت ساری باتیں ایسے کہہ جاتی ہیں، انسان اس علم پہ ماتم کرنے کو نہیں چاہتے، کم علم کم از کم عالم کو یہ بات دیتی، وہ ایسی بات کرے۔ خیر اہل سنت کانفرنس والے سے میں نے صرف سنت کا معنی بیان کیا، ایسے عمل کو مسنون کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق دے ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کریں، پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں، اس سنت پہ جان دینی پڑے تو قربانی دے دیں، اور قیامت کے دن سنت کو زندہ کرنے والے لوگوں میں سے اگر ہمارا قیامت حشر ہو جائے، اس سے بڑی بات کون سی ہوگی؟ اللہ مجھے بھی قبول، اللہ آپ کو بھی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سید قلندر حسنین شاہ اور لالا ندیم گوہر کے لیے درازی عمر علاقہ کی تعمیر کے لیے کوشاں رہنے کی دعا فرمائیں۔ اللہ ان حضرات کی ترقیات میں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ رفائی کام کرنا بڑی بات ہے، دینی کام ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ حضرات فرمایا تو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اور جو کام کیا اس میں اللہ قبولیت اور اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔
ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے اپنے بیان میں کہا اگر آدمی عبادت بہت زیادہ کرے تو وہ نبی سے بڑھ جاتا ہے. اس نے تقویۃ الایمان کتاب کے حوالہ دیا ہے. اگر اس طرح بات تھی تو مولوی صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے بات سمجھیں. اصل میں تقویۃ الایمان میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو لوگ سمجھے نہیں ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمل کے اندر کبھی کبھی عمل کے اندر امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے اور لوگ اس کا معنی غلط سمجھے. بات ذہن نشین فرما لیں. ایک ہوتی ہے عمل کی کیفیت, ایک ہوتی ہے عمل کی کمیت. کمیت کہتے ہیں مقدار کو اور کیفیت کہتے ہیں اس کے وزن اور حالت کو. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کے پیغمبر نے حج کتنے فرمائے, بولیے بھائی. امتی میں ہر امتی ایک حج کرتا ہے, کوئی 10 بھی کرتے ہیں. اب نبی نے ایک حج کیا, امتی 20 حج کر رہا ہے, تو زیادہ حج نبی نے کی یا امتی نے کی؟ تو عمل میں تو امتی بڑھ گیا. یہ ہے کمیت مقدار میں. لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف سمجھیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بسا کا لوگ غلط بات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کی وجہ سے پڑھی. لوگ کہتے ہیں حضور نے ایسے تو نہیں کیا, امام حنیفہ نے کیسے کیا؟ ہم کہتے ہیں کروڑوں اربوں امام ابو حنیفہ جیسے لوگ محمد رسول اللہ کی جوتی کی خاک پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت امام اعظم کو تو مقام ملا ہے نبی کی سنت کی تشریح کی روشنی میں. امام اعظم حنیفہ کو مقام ملا ہے پیغمبر کی دین کی خدمت کی روشنی میں. کم عقل و بات کو سمجھو. میں کہتا ہوں ایک ہے عمل کی کمیت, ایک ہے عمل کی کیفیت. کمیت کا معنی مقدار ہے. اللہ کی قسم نبی نے ایک حج کیا لیکن قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی حج ایک طرف, پیغمبر کا حج ایک طرف. اس ایک حج کا مقابلہ قیامت تک آنے والے سارے حج نہیں کر سکتے. تم نبی کی بات کرتے ہو, ہم تو صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے, صحابی کے مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ کمیت ہے نا. مقدار میں تو احد پہاڑ بڑا ہے, لیکن جس کیفیت اور اخلاص سے صحابی صدقہ کرتا ہے وہ اخلاص کہاں سے ملے گا, اور جس اخلاص سے نبی عمل کرتا ہے وہ اخلاص کہاں سے ملے گا؟ یہ تو میرا عنوان نہیں ہے نا. کبھی اللہ نے اس پہ توفیق عطا فرمائی تو میں مقام عبودیت میں گفتگو کروں گا کہ نبی کو اس کیفیت پر اجر ملتا کیسے, اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی اتنی کیفیت پر کیوں فائد ہوتا ہے. میں اختصاراً ایک بات کہتا ہوں, آپ حضرات کی علم میں ترقی کے لیے فرما دیں, نہ معلوم ملاقات ہو یا نہ ہو. میں ایک بات کہتا ہوں, آپ حضرات میں لوگوں سے خانقاہوں سے تعلق ہوگا, آپ خانقاہ میں جاتے ہیں, مدارس سے تعلق ہوگا, دفاتر سے تعلق ہوگا, تو خانقاہوں میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, ایسے عبادت کر گویا کہ اللہ تجھے, بولیے, ایسے عبادت کر کہ گویا اللہ تجھے. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان, حضور احسان کیا ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا ایسے عبادت کر گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ, تو ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یوں عبادت کر اللہ تجھے دیکھتا ہے. بہاولپور کے لوگوں میں کہتا ہوں دو چیزیں ہیں, ایک ہے یوں عبادت کرنا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے, ایک ہے یوں کرنا کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے. نبی کی عبادت کا مقام یہ ہے, نبی یوں عبادت کرتا ہے گویا اللہ کو دیکھتا ہے. امتی عبادت یوں دیکھتا ہے گویا اللہ امتی کو دیکھ رہا ہے. تو عبادت کے مرتبوں میں سے نبی مقام عبودیت پہ ہوتا ہے. اس میں پیغمبر کی کیفیت احسان بھی بڑھ جاتی ہے, اور کیفیت کے بڑھنے سے پیغمبر کا عمل کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. اب ان باتوں پر تھوڑی سی تفصیل چاہیے نا, کبھی کبھی علمی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی. آپ حضرات نے کہا اچھا غیر مقلد یہ سوال اٹھاتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہو, صدیقی یا محمدی کیوں نہیں کہتے؟ محمدی نہ کہنے کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, آپ کے سامنے آ گئی. صدیقی نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل وہ ہیں جو نبی اور خلیفہ راشد کی سنت سے ثابت ہے, اور اکثر مسائل وہ ہیں جو سنت سے نہیں بلکہ اجتہاد سے ثابت ہیں. اب ہمیں مسائل میں اجتہاد چاہیے تھا اور اس کے لیے مرتب اصول اور فروع چاہیے تھے. حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی جہاد میں لگے رہے, دینی امور میں لگے رہے. ان کو اجتہاد کا وہ موقع نہیں ملا کہ مسائل اکٹھے کر دیتے, یہ خلفائے راشدین کا تھا. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کھپا کر اصول بھی دیے, زندگی کھپا کر مسائل بھی دیے. ہم نے جن اجتہادی مسائل پر عمل کرنا تھا وہ اس امت نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیے. ہم ان کی طرف نسبت کہہ کر خود کو حنفی کہتے ہیں. اصول شاشی میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقی لکھا ہے، جبکہ ابو ہریرہ تو فقی تھے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اصول الشاشی میں قطعاً ایسی بات لکھی، جو یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اصول الشاشی میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْهِ كَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ رضی اللہ عنہما۔ اصول الشاشی کی عبارت یہ ہے کہ اگر ایک صحابی ایسا ہو کہ جس کی عدالت کی شہرت تو ہو مگر فقہ کی شہرت نہ ہو، جیسے ابو ہریرہ فقی نہیں کہا، فرمایا کبھی فقی تو ہوگا مگر فقہ کی شہرت نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محترم قاری محمد طیب صاحب، یہ مولوی تھے یا نہیں؟ بولتے نہیں اور کہتے کیا ہیں؟ اب ان کی قرات کی شہرت ہے، اس کا معنی ایک مولوی تھے ہی نہیں۔ کبھی ایک آدمی قاری بھی ہوتا ہے، مولوی بھی ہوتا ہے، مگر شہرت مقاری کی ہوتی ہے، مولوی مشہور نہیں ہوتا۔ بات سمجھے۔ اسی طرح ایک آدمی جب وہ حافظ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہوگا، حافظ حدیث بھی ہوگا، لیکن شہرت اس کی حدیث کی اصلی ہوگی، لوگ کہتے ہیں حافظ الحدیث ہے۔ اصول الشاشی میں اصول بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی صحابی کی شہرت عدالت میں ہو، ضبط میں ہو، حضرت ابو ہریرہ عادل بھی تھے، ابو ہریرہ یعنی ان کا حافظہ بڑا مضبوط بھی تھا، ان کی فقہ میں شہرت نہیں تھی، یہ نہیں فقی نہیں تھے، فقہ میں شہرت نہیں تھی، تو ان نے مثال یہ دی ہے اگر صحابی عدل کے اندر مشہور ہو، ضبط کے اندر مشہور ہو، لیکن فقہ میں مشہور نہ ہو، اس کی روایت کا حکم کیا ہے؟ یہ نہیں کہ فقی ہونا، فقی تو ہوگا مگر فقہ میں شہرت نہیں ہوگی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا یہ محدث نہیں تھے؟ محدث تو تھے، لیکن فن حدیث کی شہرت نہیں، شہرت فن فقہ کی۔ اسی طرح ان کی شہرت فقہ میں نہیں تھی، لیکن فقی تو تھے، بالکل نہیں لکھا وہ فقی نہیں تھے۔ اہل حدیث ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں رفع دین والی حدیث کے دلائل کمزور ہیں، کوئی صحیح حدیث پیش کریں، آپ اس کو 2 حدیثیں بیان فرما دیں۔ دیکھیں بالکل غلط بات ہے، آپ رات ایک میرا سوال ذہن نشین فرما دیں، اور جب بھی کوئی ہمارا اہل حدیث دوست وہ سوال کا جواب دے دے تو آپ اس کی پرچی مجھے عنایت فرما دیں اور لکھ کر بھیج دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم رفع دین شروع میں کرتے ہیں اور باقی پوری نماز میں رفع دین۔ اب میں ایسی حدیث پیش کروں گا کہ جس میں شروع کا رفع دین موجود ہو اور باقی پوری نماز کا رفع دین موجود نہ ہو۔ اہل حدیث حضرات شروع میں رفع دین کرتے ہیں، رکوع میں جائیں تو رفع دین کرتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو پھر رفع دین کرتے ہیں، جب کسی کا اٹھے تو پھر رفع دین کرتے ہیں، اور باقی نماز میں رفع دین، بولیے باقی نماز میں رفع دین۔ اب ہم ایک مقام پہ کرتے ہیں اور باقی کسی مقام پہ، اور غیر مقلدین یہ ان 10 مقام پہ 4 رکعت والی میں کرتے ہیں اور باقی کسی مقام پہ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ ایسی حدیث ہے کہ جس میں شروع کے کرنے کا ذکر ہو اور باقی مقامات پہ نہ کرنے کا ذکر ہو۔ تمہارے ذمہ ایسی حدیث ہے کہ جن مقامات پہ تم کرتے ہو وہاں کرنے کا ذکر ہو، اور جن مقامات پہ تم نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو۔ تم صحیح حدیث پڑھتے ہو، میں کہتا ہوں ذخیرہ احادیث میں سے تم کوئی ایک ایسی حدیث پیش کر دو جو صحیح نہ ہو، ضعیف ہو، لیکن اس میں تمہارا پورا عمل ہو، جہاں پہ تم کرتے ہو وہاں کرنے کا ذکر ہو، جہاں تم نہیں کرتے وہاں نہ کرنے کا ذکر ہو۔ صحیح کو چھوڑو، ایک ضعیف حدیث پیش۔ کتنی حدیثیں؟ بولیے کتنی؟ میں صحیح مانگ رہا ہوں، پیش کرتے ہیں۔ بولیے کتنی؟ میں صحیح مانگ رہا ہوں، پیش کرتے ہیں، لیکن پیش اپنے پورے عمل پہ کریں۔ ہم اپنے پورے عمل پہ، تم اپنے پورے عمل پہ۔ ہم آج ایک ساتھی نے سوال کیا کہ جی آپ جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار فاتحہ کو چھوڑو، ایک اصولی بات کرو، جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں میں پوری حدیث سے اپنا جنازہ پیش کرتا ہوں، اہل حدیث حضرات سے کہہ دو جو جنازہ تم پڑھتے ہو کسی ایک حدیث سے تم اپنا پورا جنازہ پیش کر دو۔ جس ترتیب سے تم پڑھتے ہو ایک حدیث پیش کر دو، اس کی پوری ترتیب اس حدیث کے اندر موجود ہو۔ میں اپنا جنازہ، اپنا جو ہم پڑھتے ہیں ایک حدیث اس میں پورا جنازہ موجود ہوگا، تم اپنی پیش کر دو، میں اپنی پیش کر دوں گا، تو بات حل ہو جائے گی۔ کوہاٹی صاحب کی مکمل تقریر پر تنقید اور فرقہ حدیث کو برا کہنے پر مشتمل تھی، کیا اس طرح شریعت میں تنقید اور برا بھلا کہنا جائز ہے؟ یہ کوہاٹی صاحب کو سبق آپ نے دیا ہے، اب ان کو یاد ہو گیا، ان کا سبق سن لو۔ نہیں سمجھے؟ یہ تنقید والا سبق کیسے نے پڑھایا؟ ہم نے تو نہیں پڑھایا۔ کوہاٹی صاحب اسی پاکستان میں، اسی پنجاب میں جو ہمیں گالیاں دیتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنی، حضرت سے پوچھو سامنے بیٹھے۔ میں نے آج تک کوئی تمہیں عجیب بات یہ ہے کہ مولانا کوہاٹی صاحب نے پورے ملک میں جلسے کی، ہمیں برا بھی کہا، ہم نے کسی ایجنسی کو شکایت نہیں لگائی، کوئی پورے ملک میں پولیس کو نہیں کہا۔ ہم نے کہا چلو ان کا کہنا حق ہے، وہی کہتے رہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ آج تک ہم نے ایسی بات نہیں کی، اور میں کہتا ہوں ایک ہے میرا اپنا مثال، آپ نے میرا پورا بیان سنا ہے،
میرے پورے بیان میں نے کوئی تنقید کی ہو، کوئی طنز کیا ہو، میں نے کسی غلط کہا ہو، کسی برا کہا ہو، میں نے اپنا مسلک بیان کیا نا، میں کسی کو برا نہیں کہتا، میرا مسلک پسند ہے وہ قبول کر لیں، ان کا مسلک پسند ہے وہ قبول کر لیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں اگر کوئی صاحب نے تنقید اور طعن و تشنیع کیا ہے تو یہ سبق ہم نے نہیں پڑھایا بلکہ آپ نے پڑھایا ہے۔ اصل بات ہے کہ کوئی صاحب کو یاد جلدی ہو گیا، تو جب کسی کو سبق یاد ہو جائے وہ سناتا ہے، تو تم نے سبق پڑھایا، اب سبق کو سنو، ہمیں گالیاں مت دو، ہمیں برا مت دو۔ پورے ملک میں کسی ایک جگہ پر میں نے آج تک غیر مقلدین حضرات سے نہیں کہا کہ تم ہمیں برا کیوں کہتے ہو، جو ہمیں آپ برا کہتے ہو اگر آپ مخلص ہیں اللہ کیا تمہیں ثواب ملے گا۔ میں دیانت کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم ہمیں برا کہتے ہو تو مخلص ہو، اللہ تمہیں قیامت کو اجر دے گا، اور اگر تم ہمیں برا کہتے ہو تو مخلص نہیں ہو، اللہ پھر بھی تمہیں معاف فرمائے۔ میں نہیں کہتا تمہارا معاوضہ، اگر قیامت کے دن تمہارا معاوضہ ہو جائے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ قیامت کے دن کسی کا معاوضہ نہ فرمائے، اللہ ہر آدمی کو معذور بنا دے، اللہ ہر آدمی کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہر کفر کو ہدایت دے، ہر گمراہی کو ہدایت دے، ہر شخص کو پیغمبر کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں تو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں تو کوئی گلے والی بات نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کیا ہے بھئی آج تک ہم نے سنی ہے ایک دو مرتبہ تو کی بات آہستہ آہستہ ان کا سبق آہستہ ایسے آپ بھولے گا نا، یکدم تو نہیں ہو سکتا، اب تھوڑی دیر لگے گی نا اس مزاج کو بدلتے ہوئے جو مزاج آپ نے دیا ہے، تو اپنے دیے مزاج آپ برداشت کرو، یا پہلے تمہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ عجیب بات ہے جب مولانا کوٹھی صاحب نے ہمیں برا بھلا کہا اس وقت تم نے مولانا کو کیوں نہیں ٹوکا؟ اگر تم اس وقت روک دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ اور عجیب بات ہے کہ مولانا گھاٹی صاحب سامنے موجود ہیں، مولانا اس کا جو مولانا کے انٹرویو ہے غیر مقلد سینفی ہونے کا، میں لا نہیں سکا، مولانا عبداللطیف صاحب کیا پہنچ جائے گا، آپ اس کو انٹرویو کو سننے سر آپ کے سامنے ہے۔ یہ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا گھاٹی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، مولانا چیلنج دے رہے تھے، آپ سن رہے تھے، ہمیں دیا تو میں مولانا کے مسجد میں چلا گیا، پوچھ لو غیر مقلدین کی مسجد تھی، میں قطر نہیں لڑا، ہمارے ایک جگہ پہ جبوانا جلسہ تھا، عشاء کے بعد مولانا کے بیان تھا، فجر کے بعد میرا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مولانا کے بیان ہے، میں اپنے بیان کے لیے اتفاق کر گیا، مولانا بیان فرما رہے تھے، چیلنج بھی دے رہے تھے، مجھے علماء نے کہا بھی مولانا کا بیان سنیں اور فجر کی نماز کے بعد مولانا کے چیلنج کا جواب دینا ہے۔ میں نے کہا بھی صبح کو تو مولانا چلے جائے گی، میں جواب کس کو دوں گا؟ آپ حضرات جاؤ اور اہل حدیث حضرات کے جلسے کو تم نے خراب نہیں کرنا، بیان مکمل ہو جائے، دعا جب ہونے لگے تو تم ان کے سامنے کہہ دو میرا نام لکھ کر کوئی آ گیا ہے اور وہ تمہارے چیلنج کو قبول کر کے تمہیں جواب دینا چاہتا ہے۔ مسجد تو آپ کی تھی، مجمع تو آپ کا تھا، جلسہ تو آپ کا تھا، میں تو افراد لے کر نہیں آتا، آپ کے گھر میں جا کر ہم نے آپ سے بات کی تھی، ہم نے برا نہیں کہا تھا لیکن یہ کہا تھا جو تم نے ہمارے بارے بات کی ہے ہم اس کا جواب چاہتے ہیں، ہم نے بات غلط کی ہے ٹھیک کی تھی، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ملکی حالات وہ فرقہ واریت اور لڑائی کے متحمل نہیں ہیں، یہ سچی بات میں کہتا ہوں، پاکستان کی بات نہیں، میں عالمی حالات کے تناظر میں کہتا ہوں، ہم لڑتے اور جھگڑتے یہ اچھے نہیں رہتے، ہمیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ہمیں یہ باتیں نہیں زیب دیتی۔ علمی اختلاف ہر آدمی کا حق ہے، وہ سیاسی جماعتیں بھی آپس میں کرتی ہیں، مسلکی معاملات میں بھی آپس ہوتا ہے، حکومت کی اجلاس ہوتا ہے وہاں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، لیکن اختلاف رائے ایسے کرو جیسے اختلاف کرنا چاہیے۔ انسانیت کے دائرے میں رہ کر اختلاف رائے کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی آدمی کو کوئی اعتراض کا موقع ملے، غلط رد اختیار کرے تو یہ نامناسب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں اور مولانا کے بارے میں جو وضاحت کری تو میں نے کر دی ہے، اللہ ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کی عبادات قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اگر ہمارے بیان میں کوئی غلطی ہو جائے جس کو ہم محسوس نہ کریں تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں پر مواخذہ نہ فرما، ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اندرونی اور بیرونی شرور سے محفوظ فرما، دشمن کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہر قسم کے اختلاف اور باہمی رنجشوں سے پاک فرما دے، اے اللہ اس پاک ملک کو تو پاک ہی فرما دے،
اے اللہ تو اپنے فضل و کرم فرما، اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں اور جس کے دل میں کوئی بھی جائز خواہش ہو، اے اللہ بغیر حکموں کے لائے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ مولانا عبداللطیف قابل صاحب ہیں، مولانا شیخ جلیل صاحب ہیں، مولانا معین صاحب ہیں، جتنے حضرات ہمارے یہاں کے قابل ہیں، اے اللہ تم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ جن حضرات نے اس کے انتظامات میں تعاون کیا ہے، وہ حکومت کے نمائندے ہوں، عوامی نمائندے ہوں، سیاسی نمائندے ہوں، مذہبی نمائندے ہوں، اے اللہ تم سب اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرما اجمعین برحمتک۔